الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ایسے اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جڑے اعمال کل قیامت والے دن انسان دے حق دے اندر سفارشی بن کے آؤں گے. گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر تساں سماعت فرمایا کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیاں دے حق وچ سفارش فرمان گے. اور یہ بھی تساں سماعت فرمایا کہ اللہ نیک لوگانو، صلحانو، شہدانو، علمانو بھی شفاعت کرن دا حق دیں گے. شہید بھی سفارش کرن گے، انہاں دی سفارش قبول کر کے جہنم وچوں لوگاں نو نکال کے جنت وچ داخل کیتا جائے گا. علماء بھی سفارش کرن گے، انہاں دی سفارش نو بھی منظور فرما کے اللہ جہنم وچوں لوگاں نو نکال کے جنت وچ داخل کرن گے. نیک لوگ بھی بڑے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ شفاعت دا حق دیں گے، وہ بھی شفاعت کرن گے، اللہ انہاں دی شفاعت بھی قبول کر کے لوگاں نو جہنم وچوں نکال کے جنت دا داخلہ عطا فرمان گے. جس طرح یہ لوگ اللہ دے سامنے سفارشی بن کے آؤں گے، اسی طرح جدے حق دے اندر اللہ سفارش کروانا چاہے گا او دے حق وچ اعمال صالحہ بھی سفارشی بن کے آؤں گے. نیک اعمال یہ بھی سفارشی بن کے آؤں گے، اور اللہ انہاں عملاں دی سفارش بھی قبول کرن گے، اور اس عمل کرن والے مومن نو اللہ اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمان گے. چند ایک ایسے اعمال دا تذکرہ آج دے خطبہ جمعہ دے اس مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا.
آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کچھ فرامین میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اور روایت جیڑی میں توانوں سنا لگا حسن درجے دی روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند دے اندر بھی انہوں نقل کیتا ہے، امام حاکم اور طبرانی نے بھی انہوں بیان فرمایا ہے۔ راوی دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سرا اللہ دے نبی دا فرمان کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے اور پوری توجہ اور یکسوئی نال سماعت فرمانا۔ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہوندا ہے اور اے جمعہ تعلیم و تربیت واسطے اللہ نے سانو دیتا ہے۔ یہ صرف ایک فرض دی ادائیگی دا مقصود نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی صرف ثواب دا حصول دا مقصود ہونا چاہیے۔ جمعہ پڑھن واسطے اے انسان نو ذہن بنا کے بیٹھنا چاہیے کہ میں دین سیکھنا ہے، اللہ دا قرآن سیکھنا ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سیکھنا ہے۔ اس نظریے نال بیٹھاں گے نا تو پھر نیند نہیں ستائے گی، پھر دائیں بائیں توجہ نہیں سالی ہوئے گی، پوری توجہ اور یکسوئی نال خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے کہ اسی جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ سننے سا نا تے انج ہوندا سی کہ جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے نے، سر ہلایا تے اڑ جان گے۔ ایڈی یکسوئی نال صحابہ نبی علیہ السلام دا خطبہ سنتے سن، پر ساڈا حال اج بڑا ہی مندہ ہے۔ اسی جمعہ پڑھنا ہونے تے ساڈی نیند ہی پوری نہیں ہوندی، ستے ادھا جمعہ پڑھ کے ٹر جانے ہاں، یا پھر ساڈے فون ہی نہیں کھلوندے۔ جمعہ ہو رہا ہوندا ہے تے لوگ اپنے فون سن رہے ہوندے ہیں۔ اللہ سانو اللہ دا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کئی بار گل دسیے کہ جمعے دے دوران تنکا بھی چک کے سیڑ دے کرن نال میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندہ ہے، تے چے جائے کہ دوران خطبہ فون سن دیا رہنا، او دا کی ثواب تینوں ملے گا؟ یہ تو ثواب واسطے بھی جمعہ پڑھنا آوے تے ثواب تے تو اپنا ضائع کر بیٹھے ہیں، حاصل تینوں کی ہویا؟ اس واسطے جمعے دی ایک اہمیت ہے، اینو پوری توجہ نال سماعت کرنا چاہیے۔ سنو ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہر مسلمان تے فرض ہے کہ آپ دا نام سن کے درود پڑھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة يقول الصيام اے رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اے بندہ اپنے رب دے سامنے پیش ہوئے گا، جدوں اے بندہ رب دے روبرو پیش ہوئے گا، اور اے گل جہنم میں جان تو پہلا دی ہے، یعنی اے اعمال اودو سفارشی بنن گے جدوں بندہ اپنے رب دے سامنے میدان محشر وچ ہوئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے اے دو چیزاں اس بندے دے حق دے اندر سفارشی
بن کے آ جان گیاں۔ اللہ دے نبی کیڑیاں دو چیزاں فرمایا الصیام والقرآن، ایک رمضان دے روزے سفارشی بن کے آ جان گے، دوسرا رب دا قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا۔ اور اے بڑی سادہ جی بات ہے، عام فہم بات ہے جیڑی ہر بندے نو سمجھ آ سکتی ہے، لمبی چوڑی تشریح دی اور تفصیل دی ضرورت بھی نہیں پیندی، بالکل مختصر بات سمجھن واسطے اگر بندہ کوئی سمجھنا چاہے۔ اور رمضان دے روزے کدے حق وچ سفارشی بنن گے؟ جیڑا رمضان دے روزے رکھدا رہے، بولو رمضان دے روزے جنہیں رکھنے نہیں، مینوں دسو او دے حق وچ سفارشی بنن گے؟ نہیں بنن گے۔ ایک قرآن او دے حق وچ سفارشی بنے گا جیدا قرآن نال تعلق ہوئے گا، جیدا قرآن نال لگاؤ ہوئے گا، جیڑا قرآن نو پڑھدا سمجھدا او دے تے عمل کردا ہوئے گا۔ تے جن نے ساری زندگی قرآن پڑھنا ہی نہیں، جن نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، جن نے قرآن دی تلاوت کرنی ہی نہیں، جن نے قرآن تے عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ ساری زندگی قرآن دی مخالفت کردیاں گزار دینی ہے، مینوں دسو او دے حق وچ قرآن سفارشی بن کے آئے گا؟ کدی بھی نہیں بن کے آئے گا۔ پتہ لگا اے سفارش انہاں دے حق وچ ہوئے گی جدا انہاں عملاں نال تعلق ہوئے گا۔ اے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں سفارشی بن کے آن گیاں؟ سننا میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، آپ فرماندے نے الصیام والقرآن، ایک رمضان دے روزے سفارشی بن کے آن گے، دوسرا اللہ دا قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ اے جدو روزے آن گے نا تے آ کے ایک ہی آکھن گے، حدیث دے لفظ سماعت فرمانا، فرمایا یقول الصیام اے رب منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، عرشاں والے سارا دن روزہ آ کے آکھے گا اللہ سارا دن میں اس بندے نو کھانا کھان تو روکی رکھیا، اللہ میں سارا دن اس بندے نو پانی پیم تو روکی رکھیا، اللہ فجر تو لے کے مغرب تک سارا دن میں نو کھان بھی نہیں دیتا، ربا انو میں پین بھی نہیں دیتا۔ اے نہیں کہ حرام چیزاں تو صرف روکی رکھیا، اللہ حلال چیزاں بھی میں نو کھان تے پین نہیں دیتیاں، ربا حلال چیزاں بھی میں انو اپنے حلق تو اتارم نہیں دیتیاں۔ والشہوہ، اللہ سارا دن میں نو جائز خواہشات بھی پوریاں کرم نہیں دیتیاں، اللہ حلال طریقے نال اپنی بیوی کو چاہ کے بھی اپنی خواہش پوری کرن میں نو نہیں دیتی، اللہ میں دیتے پابندیاں لگائیاں کہ تو کھانا پینا بھی نہیں، تو اپنی بیوی دے قریب بھی نہیں جانا، او دے نال جا کے ہم بستری بھی نہیں کرنی، تے ربا نے میری حرمت نو پامال نہیں کیتا، سارا دن کھان پین تو بھی رکیا رہا، سارا دن اے بیوی دے کول بھی نہیں گیا، تے یا اللہ فشفعنی فیہ، انہیں میری حرمت دا خیال رکھے ہے، ربا آج میں اے دے حق وچ تیرے سامنے سفارش لے کے آیا، ربا میری سفارش دے حق وچ قبول فرما لے۔ نبی پاک فرماندے نے اے رمضان دا روزہ خاموش ہوئے گا تے اتنوں رب دا قرآن بول پوے گا، آکھے گا اے رب اے یا اللہ منعتہ النوم باللیل، رات جدوں پہ گئی تے لوکاں بستراں دے اوپر آرام کرن واسطے لیٹ گئے، اللہ لوگ آرام کرن واسطے سون واسطے لیٹ گئے، پر یا اللہ میں انو رات نو سون نہیں دیتا، اللہ میں انو رات نو بستر تے لیٹن نہیں دیتا، اللہ میں انو مسلے تے کھڑا کر دیتا، اے مسلے تے کھڑا ہو گیا تے یا اللہ میریاں تلاوتاں کردا رہیا، اللہ مینوں پڑھدا رہیا، جے کسے اگے کسے امام دے پیچھے کھلوتا ہے تے یا اللہ او دیاں تلاوتاں سندا رہیا، اللہ میں رات تا دیر انو سون نہیں دیتا، اللہ میری وجہ تو اے جاگدا رہیا ہے، یا اللہ فشفعنی فیہ، اے دے حق وچ میری سفارش قبول فرما لے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے فیشفعان، اللہ روزیاں دی تے قرآن دی سفارش قبول کر کے اپنے بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔
اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے کہ جیڑا رب دے قرآن نال تعلق جوڑ دے، جیڑا رمضان دے روزے صحیح انداز وچ رکھ دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے روزہ بھی یہ دے حق وچ سفارشی بن جائے گا، اے قرآن بھی یہ دے حق وچ سفارشی بن جائے گا، اور صرف سفارشی نہیں بنے گا بلکہ حدیث میں کو اور تو انہوں سنا دیا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے، سورہ البقرہ پڑھتا ہے، سورہ آل عمران پڑھتا ہے، اور انہاں پڑھتا ہی نہیں، انہاں سمجھ کے انہاں تے عمل بھی کرتا ہے، انہاں دے احکامات نو مندا ہے، جو اللہ نے انہاں دے اندر فرمایا ہے انہوں تسلیم کرتا ہے، جنہاں تو روک دیتا ہے رک جاندا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ سورہ البقرہ دی تلاوت کرتا ہے، سورہ آل عمران دی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دوویں سورتاں اس انسان دے اوپر سایہ کر دیاں ہونگیاں۔ ایک حدیث دے لفظ نے جویں پرندہ اڑ دے انج اے پرندے دی شکل دے اندر اس بندے دے سر دے اوپر اڑ دیاں ہونگیاں، جویں چھاتا ہوندا ہے ایویں چھاتے دی صورت دے اندر اے دے سر دے اوپر سایہ کر دیاں ہونگیاں، تے جدوں اے بندہ رب دے سامنے پہنچ جائے گا اے دوویں صورتاں اللہ دے سامنے سفارشی بن جان گیاں، تے اللہ انہاں دوواں صورتاں دی شفاعت قبول کر کے اپنے بندے نو معاف فرما دیں گے۔ اور میرے دوستوں تے بزرگوں، میں اعمال بھی کل قیامت والے دن سفارشی بنن گے، ہونے میری تیری مرضی ہے کہ اسی اینا عملہ نو اپنے حق وچ سفارشی بنا لئیے یا اپنے خلاف سفارشی بنا لئیے۔ اب ایکو نا قرآن دی گالی میں تو انہوں سنا دیا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن لَکَ حُجَّتٌ او عَلَيْكَ حُجَّتٌ، اے قرآن یا تیرے واسطے حجت ہوئے گا یا تیرے خلاف حجت ہوئے گا، اے قرآن یا تیرے حق میں جو حجت ہوئے گا یا تیرے خلاف حجت ہوئے گا۔ کی معنی ہے دا؟ اگر تو قرآن دی حرمت نو پامال نہیں کیتا، اگر قرآن نال تعلق جوڑی رکھے ہے، اگر قرآن نو پڑھتا رہے ہیں، اگر قرآن دے عمل کرتا رہے ہیں، اگر قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے ہیں، اگر قرآن دیاں تلاوتاں کرتا رہے ہیں، اگر قرآن نو سمجھ کے پڑھتا رہے ہیں، جو قرآن کہندے انہوں ماندا رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لَکَ حُجَّتٌ، اے قرآن کل قیامت نو تیرے حق وچ جھگڑا کرے گا اور تینوں بخشوا کے رب کھولو لے جائے گا۔ او عَلَيْكَ حُجَّتٌ، اگر تو قرآن نو کدی پڑھیا نہیں، کدی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں، اینو کدی سمجھن دی کوشش نہیں کیتی، اے دے تے کدی عمل نہیں کیتا، اگر تو قرآن دیاں مخالفتاں کردا دنیا تو ٹر گیا ہے، فرمایا علیک حجتن، اے قرآن کل کھڑا ہو جائے گا، اللہ انہیں میری حرمت نو پامال کیتا ہے، اللہ انہیں میریاں مخالفتاں کیتیاں نے، اللہ میں تیرا کلام انہیں میرے نال برا سلوک کیتا ہے، انہیں کدی میں نو پڑھیا ہی نہیں، اللہ کدی میریاں تلاوتاں کیتیاں ہی نہیں، اللہ میں نو کدی سمجھن دی کوشش کیتی ہوئی نہیں، اللہ میرے تے کدی انہیں عمل کیتا ہی نہیں، اللہ اے تے میریاں مخالفتاں کرتا رہے، فرمایا ہے اس انسان دے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوئے گا اور رب اے دی حجت نو تسلیم کرن گے، تیرے حق میں جائے گا تاوی تسلیم کیتی جائے گی، تیرے خلاف آئے گا تاوی تسلیم کیتی جائے گی۔ ہن مرضی ساڈی ہے نا، اسی اس قرآن نو اپنے حق میں حجت بنا لئیے یا اپنے خلاف بنا لئیے، تے انج زیادہ تر ویکھیے ہاں اسی اپنی زندگی اسی قرآن نو اپنے حق وچ حجت بنا رہے ہیں یا اپنے خلاف بنا رہے ہیں۔ ساڈا قرآن نال کہو جا طرز عمل ہے، ساڈا قرآن نال کہو جا سلوک ہے، حضرات غور فرمانا، قدم قدم تے قرآن دی مخالفت اسی کرنے ہیں، قدم قدم تے قرآن دے احکامات نو اسی پامال کرنے ہیں، قدم قدم تے اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنے،
اور مہینے دے مہینے گزر جاندے نے، شاید ایسے بھی بد نصیب ہون گے کہ سالاں دے سال گزر جاندے نے، کدی قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا، کدی قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا۔ ہون تے ماشاءاللہ اے ساری قوم نو موبائل دی ایسی بیماری لگی ہے، اے موبائل قرآن دے نیڑے جان ہی نہیں دیندا، اے قرآن دے نیڑے نہیں جان دیندا، ایسیاں ایسیاں شاماں دے وچ نے، اے نہیں قرآن دے نیڑے جان دیندا۔ تے کل قیامت نو اے قرآن تیرے حق میں سفارشی بنے گا۔ اے جس قرآن نو کدی ہاتھ نہیں الایا، کدی پڑھیا نہیں، اے تیرے حق میں سفارشی بنے گا، اے تیرے واسطے حجت بنے گا۔ آؤ ایک حدیث اور سماعت فرما لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، کمال اللہ دے نبی نے بات ارشاد فرما دیتی ہے، اور سمجھن والے واسطے ہلاک دین والی یہ بات ہے جیڑی میرے نبی نے فرمائی ہے۔ کی فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے، فرماندے نے، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار۔ اے جناب روایت جیڑی میں تو انہوں سنائی ہے نا، ایدہ ترجمہ ذرا سماعت فرمایا جائے۔ میں تے روایت پڑھ کے نا یقین کرو میرا اندر ہے لگے ہے کہ ساڈا کی بننا ہے، اسی کتھے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، القرآن شافی مشفع، اے قرآن شافع بن کے آئے گا۔ قرآن کی بن کے آئے گا؟ شافع۔ سارے بولو ہاں والا، قرآن کی بن کے آئے گا؟ شافع۔ شافع دا معنی سفارش کرنے والا۔ تے کیہو جا سفارشی بن کے آئے گا؟ مشفع، جدی سفارش رد نہیں کی دی جائے گی۔ اے ایسا شافع بن کے آئے گا جدی سفارش رد نہیں ہوئے گی بلکہ قبول کی دی جائے گی۔ وَمَاهِلٌ مُصَدَّقٌ، تے ایسا جھگڑا کرنے والا بن کے آئے گا، اے قرآن پڑھنے والیاں دے حق وچ جھگڑا کرے گا تے اے دی تصدیق کی دی جائے گی، اینو سچا کیا جائے گا۔ اے آ کے جدال کرے گا قرآن پڑھنے والیاں دے حق وچ، اے قرآن پڑھنے والیاں دے حق وچ اللہ دے نال آ کے گفتگو کرے گا تے اے دی بات دی تصدیق کی دی جائے گی۔ فرمایا قرآن شافع مشفع بن کے آئے گا، ماحل و مصدق بن کے آئے گا۔ تے اگے میرے پیغمبر کی فرماندے نے، فرمایا من جعلہ امامہ، جن نے قرآن نو اگے اگے رکھیا، جن نے قرآن نو اگے اگے رکھیا۔ اے دا معنی اے نہ لیا جے آ جیڑا ساڈا جاہل طبقہ لئی بیٹھا ہے، اے جی قرآن نو پیچھا نہیں کرنا، ویکھو جی قرآن نو کانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے کلاس لگی ہوئے نا قرآن پڑھنے والے بچیاں دی، تے کوئی بندہ آ جائے ملن واسطے، او مل کے تے الٹی پیری اڈیاں پار واپس جانا، پاویں پیچھا جانا ڈیگی پوے۔ او میں کہیا بھائی ایڈا تو الٹا ہو کے کیوں ٹرنا ہے؟ اے جی قرآن پہ نے، قرآن نو پیچھا نہیں کرنا۔ میں کہ ایتھے پیچھا نہیں کرنا تے باہر جا کے فراڈ کریا، دھوکے دئیا، بے ایمانیاں کریا، دو نمبریاں کریا، ظلم کریا، زیادتیاں کریا، حق تلفیاں کریا، سود کھائیا، ڈاکے ماریا، چوریاں کریا، اے سب جائز ہے پر قرآن نو کنڈ نہیں کرنی۔ اصل قرآن نو پیچھا کرنا ہے کہ قرآن دی تعلیمات تے عمل نہ کیتا جائے۔ جیڑا اصل ادب سی نا قرآن دا، اصل ادب کہ قرآن دی تعلیمات نو پیچھا نہ کیتا جائے، او اساں چوک کے الماری چ رکھ چھڑیاں نے۔ تے جیڑا ظاہری ادب سی نا کہ قرآن نو کانڈ نہیں کرنی، انہوں اساں چوک کے سینے نہ لا لیا۔ کانڈ نہیں کرنی، پاویں اڈیاں پیر پار ٹردیاں ڈگ پو، کانڈ نہیں کرنی۔ تے اونج قرآن دی ساری مخالفت کری آؤ، ٹھیک ہے۔ میں نہیں آندا تو قرآن دا ظاہری ادب نہ کر، کرنا چاہیے ظاہری ادب کر، یہ ظاہری ادب ہے۔ کانڈ نہیں کرنی،
قرآن وال پیر نہیں کرنے، قرآن پہ ہے ادو اچیاں نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ ظاہری ادب ہے۔ اگر تیری عقل دماغ کم کر دے تو کر ادب کرنا چاہیے، ایک کتاب اس قابل ہے کہ ادب کیتا جائے، پر ادا اصل ادب ہے اینو پڑھیا جائے، اینو سمجھیا جائے، اور ایدے تے بولو بولو کی کیتا جائے، عمل کیتا جائے۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سمجھدا نہیں، قرآن تے عمل نہیں کرتا، رب کعبہ دی قسم کھا کے منبر تے کھلو کے اعلان کرنا او سب تو بڑا قرآن دا گستاخ ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجیا کادے واسطے سی؟ افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن تے غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اساں قرآن نو نصیحت واسطے آسان کر دیتا ہے، نو سمجھو۔ نصیحت آئیں ملے گی نا جے نو سمجھاں گے، بغیر سمجھو تو کیویں نصیحت ملے گی؟ ایتھے ایسے ایسے بھی ہے نے ماشاءاللہ، اے عذاب والی عید پڑھی ہے تے آندے نے سبحان اللہ، سمجھ کوئی نہیں نا، سمجھیا نہیں قرآن نو، جتھے استغفر اللہ کنا سی اوتھے بھی سبحان اللہ، جتھے اللہ اکبر رکھنا سی اوتھے بھی سبحان اللہ۔ میں نہیں آندا سبحان اللہ نہ کہہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ دا ذکر ہے، پر گل تے سمجھنا۔ رب آندا ہے میں کافراں واسطے جہنم تیار کی دی، آندا سبحان اللہ۔ رب آندا ہے بے نمازی جہنم میں جان گے، آندا سبحان اللہ۔ سمجھیا نہیں قرآن نو، اینو استعمال نہیں کیتا۔ ضرورت اس بات دیئے قرآن دا آدھا وے، قرآن دا حق وے، قرآن نو پڑھیا جائے، سمجھیا جائے اور تے عمل کیتا جائے۔ جیڑا بندہ قرآن تے عمل نہیں کردا، قرآن دی مخالفت کردا ہے، وہ قرآن دی بے ادبی کردا ہے، قرآن دی گستاخی کردا ہے۔ اونج پاویں پیا کانڈ نہ کرے، اونج چم چم کے سینے نو پیا لائے، اونج سر تے رکھے، اور بیبیاں نو رخصتی والے سر تے سایہ کر کے قرآن دا رخصت کرے۔ اتے قرآن دا سایہ ہو رہا ہے تے باہر فوجی بیٹھ ڈھول پہ کوڑتے رہے۔ ایک دل قرآن دا سایہ ہو رہا ہے تے باہر خسریاں دیاں ویلا دیتیاں جا رہی ہیں۔ چنگا ادب کیتا ہی قرآن دا، والا احترام کیتا ہی قرآن دا۔ قرآن دا اصل ادب اور احترام ہے قرآن نو پڑھیا جائے، سمجھیا جائے اور دیتے۔ اللہ سانو اے ادب کرن دی بھی توفیق عطا فرما، اللہ اے احترام اپنے قرآن دا کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن شافع مشفع بن کے آئے گا، ماہل و مصدق بن کے آئے گا۔ تے اگے کی فرمایا من جعلہ امامہ، جن نے قرآن نو اگے رکھیا، کتھے رکھیا؟ اگے رکھن دا معنی گل ایتھے ٹری سی نا، اگے رکھن دا مطلب کی ہے؟ قرآن نو سمجھ دے تے قرآن دی ہدایت دے مطابق ٹر دے۔ جن نے قرآن نو اپنا پیشوا بنا، اگے رکھن دا معنی جن نے قرآن نو اپنا پیشوا بنا لیا، جن نے قرآن نو اپنا راہبر بنا لیا، جن نے قرآن نو اپنا رہنما بنا لیا، اے قرآن نو اگے لا دیتا، اے دے پیچھے پیچھے ٹر پیا، جتھے قرآن موڑ دے مڑ جاندے، جتھے قرآن چلاندے چل پیندے، جتھے قرآن کھڑا کردے کھلو جاندے، جتھے قرآن بٹھاندے بہ جاندے، جویں قرآن آندے اونج کر گزردے، جدے تو منع کردے اودے تو رک جاندے۔ فرمایا جن نے قرآن نو اپنا امام بنا لیا، راہبر پیشوا رہنما بنا لیا، اللہ پھر قرآن کی کرے گا؟ فرمایا قادہ الی الجنہ، قیامت والا دن ہوئے گا قرآن اے دی قیادت کرے گا تے اینو نال لے کے رب دی جنت وچ داخل کر کے آئے گا۔ قادہ الی الجنہ، لفظ کی نے قادہ الی الجنہ، اے قرآن کیا
عیادت کرے گا اس بندے نو نال ٹور کے جنت دے اندر چھڑ کے آئے گا۔ تے اللہ دے نبی دوجا بندہ فرمایا ومن جعلہ خلفہ، جن نے قرآن نو پیچھا کر دیتا۔ پیچھا کرن دا مطلب کی ہے؟ نہ کدی پڑھیا، نہ کدی سمجھیا، نہ ایدے تے عمل کیتا، بلکہ ایدیاں مخالفتاں کردا رہیا ہے۔ قرآن آندا ہے جھوٹ نہ بولی، اے سارا دن جھوٹ بولدا ہے۔ قرآن آندا ہے فراڈ نہ کری، اے سارا دن فراڈ کردا ہے۔ قرآن آندا ہے دھوکھا نہ دیویں، اے سارا دن دھوکھے دیندا ہے۔ قرآن آندا ہے دو نمبری نہ کری، اے سارا دن دو نمبری کردا ہے۔ قرآن آندا ہے حق تلفی نہ کری، اے سارا دن حق تلفیاں کردا ہے۔ قرآن آندا ہے ظلم نہ کری، اے سارا دن ظلم کردا ہے۔ قرآن آندا ہے شرک نہ کری، اے شرک کردا ہے۔ قرآن آندا ہے کفر نہ کری، اے کفر کردا ہے۔ قرآن آندا ہے بے نماز نہ بنی، اے بے نماز بندا ہے۔ قرآن آندا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کری، اے رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے۔ فرمایا من جعلہ خلفہ، جن نے قرآن نو پسے پش ڈال دیتا، جن نے قرآن نو پیچھا چھوڑ دیتا، فرمایا ساقہ الی النار، اے قرآن نو کسیٹ دا لے جائے گا۔ کسیٹ دا لفظ نے ساقہ، اینو کسیٹ دا لے آئے گا تے رب دی جہنم میں جو سٹ دے گا۔ حضرات ذرا غور کر، میں تے تسی کتھے کھلوتے ہیں؟ اساں قرآن نو اپنا امام بنایا ہے یا پسے پش ڈال دیتا ہے؟ اے قرآن مینو تینو جنت تے لے جائے گا یا کہ کسیٹ کے جہنم میں سٹائے گا؟ اے قرآن میرے تیرے واسطے حجت بنے گا یا میرے تیرے خلاف حجت بنے گا؟ اے قرآن میرے تیرے حق وچ سفارشی بنے گا کہ میرے تیرے خلاف سفارش اے جناب حجت قائم کرے گا؟ غور تے کر اسی کتھے کھلوتے ہیں؟ اور اے میں کوئی کسے کہانیاں نہیں سنا رہا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا۔ ایسیاں روایتاں جیڑیاں میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلیاں نے جنہاں وچ شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ تو پتہ لگا قرآن بندے دے حق وچ کی کرے گا؟ سارے بولو یا اللہ، اے جننے ایتھے بیٹھے نے نہ ساریاں دے حق وچ اپنے قرآن نو سفارشی بنا دے۔ یا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو قرآن دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان دے روزے بھی اسی جننے جو کہ ہیں اور رکھنے ہیں، ربا اونا دی بھی شفاعت سانو نصیب فرما۔ اے مہینے رہ گئے نے 2-3 تے رمضان آ رہے ہیں تے انشاءاللہ روزے رکھنے نے پکی گل ہے۔ وے لیا جے کئی ہٹے کٹے بھی روزے نہیں رکھ دے، او جی سانو روزہ لگدا ہی بڑا ہے، اور اینو کتھے لگدا ہے روزہ؟ یہ روزہ بڑا لگدا ہے جی، کم بڑا ڈاڈا ہے، سب بہانے نے عذر نے جڑے شیطان نے ساڈے دل و دماغ وچ پائے نے، وگرنہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نالوں تے تیرا کم ڈاڈا نہیں۔ اور تو اگر مزدور بھی ہے نا، تو زمین وچ ٹویا بھی مارنا ہے تے اے مٹی والی زمین ہے جتھے ٹویا مارنا آسان ہے۔ صحابہ او زمین وچ ٹوئے مار دے سن جڑی پتھریلی زمین سی، جتھے ٹویا مارنا ایڈا سوکھا نہیں، پر اونا کدی روزے چھڑے نہیں۔ تینوں موٹر سائیکل تے بوتل رکھ کے پانی کدھروں بھر کے لے آنا پوے تے تو آنا میں بڑا تھک گیا۔ صحابہ اونٹ دی مہار ہاتھ وچ پھڑ کے تے کئی میل دور جا کے پانی بھر کے لے آندے سن تے پورے علاقے تقسیم کرتے سن پیدل۔ اور تیرا علاقہ تے انج دا ہے ایتھے گرمی ہے تے نالے موسم ٹھنڈا بھی ہوندا ہے، او علاقہ صحرائی جتے ہے ہی گرمی گرمی۔ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیری مزدوری ڈاڈی کی انہاں دی ڈاڈی، تیری مشقت زیادہ کی انہاں دی زیادہ۔ اساں دے پڑھے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحابیات اپنے معصوم بچیاں نو جنہاں دے روزے فرض بھی نہیں، انہاں بچیاں نو روزے رکھاندیاں تے جے بچے روندے بھوک پیاس دی وجہ تو تے کھلونے دے کے دل بہلاندیاں تے روزہ پورا کرواندیاں تاکہ انہاں نو عادت پہ جائے۔ کی پہ جائے؟
تے ساڈے جناب 30 سال دے ہٹے کٹے جوان او میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تے پھر تیرے حق میں سفارش بھی نہیں ہونی، اوتھے لبدا پھری پھر کون میری سفارش کرے گا؟ اے قرآن دے روزے کل قیامت نو سفارشی بنن، اللہ ساڈے حق میں سفارشی بنا دے۔ آؤ سنو اگے مزید میں کوئی عمل تواڈے سامنے رکھاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک اور سفارشی دی گل سنان لگا، جیڑا عمل سفارش کرے گا دعا کرو اللہ مینوں تانوں سارے نو اپنے گھر لے جائے۔ اے بھی دعا کرو کہ اللہ سانو اپنے گھر بیت اللہ دا طواف بھی نصیب کرے تے حجر اسود دا بوسہ لینا بھی نصیب فرما دے۔ اے بھی دعا کرو کہ یا اللہ موت تے آنی ہے، سانو مکے تے مدینے دی موت نصیب فرما دے۔ اے دعا بڑی کمال جے ہیں جی۔ کئی ایسے بھی ہے نے جڑے نا جی نا اپنے شہر ہی میں وزیرآباد ہی مرنا ہے، اے ہو رہے کو وزیرآباد جنت ہے دا، میں اتھی مرنا جی، میں نہیں کدھرے باہر مرنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جیڑا حرمین شریفین مکہ تے مدینہ خانہ کعبہ تے مسجد نبوی دی زیارت واسطے جاندا ہے تے اوتھے ہی اینوں موت آ جاندی ہے، فرمایا کل قیامت نو میں ایدے حق وچ سفارشی بن کے آواں گا، بشرطے کہ ہوئے مومن۔ بھائی ایمان دے حق وچ پہلا دسیا نا تو 2 جمعے پہلا میرے نبی نے کسے مشرک دے حق وچ سفارش بدعتی دے حق وچ بھی سفارش نہیں کرنی، بندہ مومن ہوئے مشرک تے بدعتی نہ ہوئے۔ فرمایا جڑا خانے کعبے وچ گیا ہے تے اوتھے ہی موت آ جاندی، بڑے خوش نصیب نے جڑے عمرے کرن جاندے نے تے اوتھے ہی موت آ جاندی ہے نا، بڑے خوش نے۔ اچھا اے بھی پتا جے نا کہ جتھے رب نے لکھی ہے آنی اوتھے ہی ہے، جے اوتھے لکھی ہے تو وزیرآباد پہنچ سکنا ہے؟ کدی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تے جے ایتھے لکھی ہے تو باہر نہیں جا سکتا، ایتھے جتھے رب نے لکھی اوتھے آ جانی ہے۔ تے اس واسطے دعا کر ہاں کہ یا اللہ ساڈے مقدر وچ لکھ دے موت بھی آئے تے تیرے گھر بیت اللہ وچ آئے، احرام بنیا ہوئے، اللہ تیرے گھر دا طواف کرن واسطے گیا ہوئیے تے ربا اس حالت وچ موت دے دے۔ نبی پاک فرماندے نے اس بندے دے حق وچ میں کل قیامت نو سفارشی بن کے آواں گا، جیڑا انہاں حرمین دے علاقے دے اندر جنوں موت نصیب ہو جاندی ہے، فرمایا اے بندہ اس حقدار ہے، اے دا حق رکھ دے کہ میں دے حق وچ سفارشی بن کے آواں، فرمایا اے دے حق وچ میں سفارش کراں گا۔ تے آ جڑی روایت میں اور سنان لگا نا، اے تے درمیان وچ روایت آ گئی جڑی اصل میں سنان لگا تبرانی الاوسط کی روایت ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو ھذا الحجر خیرا فإنہ یوم القیامت شافع مشفع فلہ لسان و شفتان یشہد لمن استلمہ۔ نبی پاک فرماندے نے آ جڑا پتھر ہے نا، کیڑا پتھر؟ جڑا بیت اللہ چ لگا ہے، جنوں لوگ جا کے چومدے نے، جنوں بوسے دیندے نے، جڑا پتھر جنت وچوں آیا ہے، جڑا لوکاں دے گناہ چوس دے، فرمایا اس پتھر نو استلام کریا کرو۔ استلام دا معنی کی ہے؟ اینو چومیا کرو، اینو بوسے دیا کرو، تے نالے پڑھیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اے پڑھیا کرو، نالے حجر اسود نو بوسے دیا کرو۔ اللہ دے نبی کی اے دی کی وجہ؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے حجر اسود بھی ایسا سفارشی بن کے آئے گا جدی سفارش قبول کی دی جائے گی۔ اللہ دے نبی ایک کدے حق میں سفارش کرے گا، کیویں کرے گا؟
فرمایا لہو لسان و شفتان، اللہ انو دو ہونٹ دیں گے، ایک زبان دیں گے۔ کون دے گا؟ اللہ انو دو ہونٹ دیں گے، ایک زبان دیں گے۔ تے رب نے دے ایسی صلاحیت رکھی ہے جیڑا دا استلام کردا ہے اے انہوں محفوظ کر لیندا ہے، اپنی میموری دے اندر کی کر لیندا ہے؟ محفوظ کر لیندا ہے۔ رب نے ایسی صلاحیت اس پتھر تے رکھی ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہوں زبان بھی دیں گے، دو ہونٹ بھی دیں گے، تے فرمایا اے ویکھے گا بھی، اے جنے جنے انہوں چمیا ہوئے گا انہوں ویکھ کے پہچاندا جائے گا، تے او دے حق وچ سفارشاں کردا جائے گا، تے رب دیاں سفارشاں قبول کر کے اپنے بندیاں نو معاف کردا جائے گا۔ اے حجر اسود دا بوسہ لینا بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ کل قیامت نو حجر اسود اے انہاں لوگاں دے حق وچ سفارشی بنے گا جڑے اینو بوسے دیندے رہے، اینو چم دے رہے، اور اینو چم دے کیوں نے؟ سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے نے، صحابہ بھی نال نے، سجے کھبے کئی لوگ نے، تے حضرت عمر سامنے کھلوتے نے تے فرماندے نے اے حجر اسود مینوں پتہ ہے تو کسے دا سوار بھی نہیں سکدا تے کسے دا وگاڑ بھی۔ ایتھے لوگ مندریاں جو پتھر پائی پھر دیں، اے گرم بڑا ہے، انہوں ہرے اگ لگی، اے ٹھنڈا بڑا ہے، اے جڑا پتھر موقع نہیں ہون دیندا، اے پتھر کینسر نہیں ہون دیندا، پتھر جڑا ہے اے جناب فلانی بیماری دا علاج ہے، پتھر فلانی بیماری دا علاج ہے۔ جہالت تے مبنی باتاں، شرکیہ سوچ، پتھر کسے نو شفا دے سکدا؟ کون دیندا ہے؟ پتھر کسے دی مشکل کشائی کر سکدا؟ کون کردا ہے؟ اللہ کردا ہے۔ حضرت عمر کھلوتے نے حجر اسود دے سامنے، فرماندے نے او حجر اسود سن لے، تو کسے نو نفع بھی نہیں دے سکدا تے نقصان بھی نہیں دے سکدا۔ میں تینوں نہ چمدا جے میں رسول اللہ نو چمدیاں نہ ویکھیا ہوندا، میں تینوں اس واسطے چمنا کہ تینوں آمینہ دا لال چم گیا ہے، وگرنہ میں تینوں چمنا بھی پسند نہ کرتا، کیونکہ نہ تو کسی دا سوار سکنا ہے نہ تو کسی دا بگاڑ سکنا ہے۔ اے حضرت عمر کی دے بارے فرما رہے نے؟ حجر اسود دے بارے، جیڑے لوکاں دے گناہ چوس دے، جیڑا قیامت والے دن سفارش بھی کرے گا، تے اس پتھر دے بارے فرما رہے ہیں تو نفع تے نقصان دا مالک نہیں، تے اے جیڑے نے عقیق تے زمرد تے فلانا تے فلانا، اے کیویں تیرے نفع نقصان دے مالک ہو سکتے ہیں؟ اے حجر اسود نالوں اگے لنگ گئے نے، او نفع نقصان دا مالک نہیں، تے اے تیری قسمت میں بدل دے نے۔ ایڈا چلے تو تیرا ایڈا دماغ خراب ہو گیا، تینوں سمجھ نہیں آئی گل دی؟ کوئی پتھر کسے نو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا را اپنے عقیدیاں دی اصلاح فرماؤ۔ اے حجر اسود کل قیامت نو سفارشی بن کے آنے، یا اللہ ساڈا بھی پھیرا لوا دے، ساڈے حق وچ بھی حجر اسود نو سفارشی بنا دے۔ بناؤ صحیح گل ہے پروگرام، جا کے حجر اسود نو بوسے دئیے، چمیے، انہوں اپنے حق وچ گواہ بنائیے۔ اللہ اللہ تے اے حجر اسود دی گل آئی ہے نا، تے لنگ دے مینوں قرآن دی ایک آیت یاد آ گئی، سورت زلزال 3 پارہ ہے، اکثر لوگوں نے سورت یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے، اے زمین جدے تے تو بیٹھے
انہیں بولنا شروع کر دینا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اے بول دی جائے گی تے خبراں دین دی جائے گی. فلانے نے میرے تے انج کیتا، فلانے نے میرے تے انج کیتا، فلانے نے میرے تے انج کیتا. رب دا حکم اینو ہوئے گا، اے زمین بول بول کے گواہیاں دیندی جائے گی. کسے دے حق وچ گواہی دے گی، کسے دے خلاف گواہی دے گی. جن نے اس زمین تے برائیاں کیتیاں نے انہاں دے خلاف گواہی دے گی. جن نے اس زمین تے سجدے کیتے نے انہاں دے حق وچ گواہی دے گی. اور نمازیو تانوں مبارک ہوئے جتھے جتھے نماز پڑھ دے ہو اس زمین دا ٹکڑا جدے تے تو نماز پڑھی ہوئے گی کل قیامت نو تیرے حق وچ گواہ بن کے آئے گا کہ یا اللہ اے او بندہ جڑا میرے تے تیرے سامنے سجدے کردا سی. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے جے زمین نے میرے تواڈے حق وچ گواہی دینی ہے تے جے اسی اے تے پیڑیاں کرتوتاں کران گے تے ساڈے خلاف گواہی نہ دے گی. ایک روایت میں ضمناً ہور یاد آ گئی. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن دی فضیلت بیان کرتے ہیں. فرمایا جدو مؤذن اذان دیندا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، اذان پوری پڑھنی میں صرف اشارہ کر رہا میں دیکھو اذان کٹ گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی پاک فرماندے نے جتھوں جتھوں تک مؤذن دی آواز جاندی ہے اذان دی قیامت والے دن اس جگہ دی ہر شے اے دے حق وچ گواہ بن کے آئے گی. یا اللہ اے بندہ گواہی دیندا سی اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اے درخت، اے پتے، ریت دے ذرات، پانی دے قطرات، گلیاں، محلے، اٹاں، اے زمین دے ٹکڑے سب کچھ تیرے حق وچ گواہ بن جائے گا مؤذن دے حق وچ. اللہ سانو اے ہو جے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. اذان دی گل تو ایک اور روایت میں تانوں سنا دیاں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سندا ہے اللہ سانو اذاناں سنن دی توفیق عطا فرمائے. ادھروں اذان ہو رہی ہوندی ہے ادھروں اساں اپنا کھپ کھانا پایا ہوندا ہے کدی کسی نے اہتمام کر کے اذان سنی ہوئی نہیں. فرمایا جیڑا بندہ اذان سندا ہے توجہ نال سندا ہے اذان دا جواب دیندا ہے تے او تو بعد جدوں اذان ختم ہو جاندی ہے نا پھر دعا پڑھدا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. فرمایا جڑا اذان دھیان نال سندا ہے اذان تو بعد درود بھی پڑھدا ہے تے نالے اے دعا بھی پڑھدا ہے. فرمایا جڑا بندہ اذان تو بعد اے دعا پڑھدا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ قیامت والے دن اس بندے دے حق وچ میری سفارش حلال ہو جائے گی. میں اس بندے دے حق وچ سفارشی بن کے آواں گا. ہن اس حدیث وچ اے وے کہ سفارش کنے کرنی ہے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس سفارش دا ذریعہ کنے بننے ایس عمل نے. کیڑے عمل نے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور ماں اے دعا جیڑا بندہ اذان سن کے بعد وچ پڑھدا ہے اس دعا دی وجہ تو میں کل قیامت نو دے حق وچ سفارشی بن کے آواں گا. کیوں جی یہ دعا ساڑھے جو کنو کنو یاد ہے اللہ باقیوں بھی یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی زیادہ ہاتھ طالب علم ہی چکے نے باقیاں دے ہاتھ چوکھے نیویں ہی رہے نے. اندازہ کرو اے ساڈا حال ہے انج تے اسی مسلمان ہاں ماشاءاللہ کہ سانو دعا نہیں یاد جڑی اذان تو بعد پڑھنی ہے
تے اونج اسی ایڈے دانے پردانے سیانے عقل مند ہو ساڑھے سامنے کڑا آکھ چکے تے اینا نہیں پتا کہ اذان تو بعد دعا کری پڑھنی تے جنت دے پکے ٹھیکیدار بنی ساڑھے لئیے تے جیڑا عمل جنت دے لے کے جانا ہے وہ سانو کرنا نہیں ہوندا. عجیب ساڑھی صورتحال ہے. راہ سی ٹرے پشاور دے تے نعرے مارنے لاہور جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں. اے ہی نہیں ساڑھی صورتحال. نعرے کوئی نے تے راہ ادو پٹھا ٹرے ایسا مخالف سمت. گلا ہور بھی ہے نے پر وقت ختم ہو گیا. میں تھے اکتفا کرنا. اللہ مینو تو انو اے اعمال کرن دی توفیق دے جنہ ساڑھے حق میں سفارشی بننا ہے. اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق دے. اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے. قرآن نو سمجھ کے عمل دی توفیق دے. اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق اذان سن کے دعا پڑھن دی توفیق دے. اللہ سانو ساریانو حجر اسود نو بوسے دین دی توفیق عطا فرمائے تاکہ اے چیزاں ساڑھے حق و سفارشی بن جان. اللہ اس قرآن نو سینے نہ لگا کے عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.